کائنات کی دو بڑی حقیقتیں ہیں، کائنات کی دو عظیم ترین حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت ہے لا الہ الا اللہ، یہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور کائنات کی ایک دوسری بڑی حقیقت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کے دوسرے نمبر کی سب سے بڑی حقیقت ہے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت رسالت عامہ ہے۔ حضور کی تشریف آوری کے بعد سے قیامت تک کے لیے حضور رسول نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت تمام نبیوں اور رسولوں سے پہلے سے ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت، یہ نبوت عامہ اور رسالت عامہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک محدود زمانے کے نبی تھے، حضرت عیسیٰ ایک محدود زمانے کے نبی تھے، اور میرے نبی کے علاوہ ہر نبی ایک محدود زمانے اور محدود علاقے کے نبی تھے، ایک محدود وقت کے لیے آئے اور پھر واپس تشریف لے گئے، پھر دوسرے نبی آ گئے، ان کی شریعت منسوخ ہو گئی، ان کے پیغامات منسوخ ہو گئے، لیکن شروع دن سے ابتدائی کائنات سے بھی پہلے اول ما خلق اللہ نوری کے تحت نبی کریم نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت یہ عام ہے۔ حضور ساری کائنات کی ہر شے کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے، لہذا رسالت کے اعتبار سے بھی، عموم رسالت اور عموم نبوت کے اعتبار سے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے نبی ہیں۔ یہ تمام نبیوں میں پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب جسد خاکی بھی نہ بنا تھا، اس سے پہلے بھی سب سے آخر میں آنے والے نبی اس وقت بھی خدا کے نبی تھے۔ جب حضرت جابر نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، حضور نبوت آپ کے لیے کب ثابت ہوئی؟ یعنی ایک تو ہے کہ علم الہی میں سب کا نبی ہونا، وہ تو سب کے لیے ہے کہ علم الہی میں تو سب نبی تھے جن کو نبی بن کر آنا تھا۔ حضرت جابر کے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ علم الہی میں کب سے نبی ہیں، علم الہی میں تو ہر شے ہمیشہ سے ہے، اللہ کا علم تبدیل ہونے سے پاک ہے، جو ہو چکا، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم ہے۔ لہذا حضرت جابر نے جو پوچھا آپ کب سے نبی ہیں، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں تھا کہ حضرت جابر اللہ کے نبی سے یہ پوچھ رہے ہوں کہ آپ اللہ کے علم میں کب سے نبی ہیں۔ یہ تو ایک عجیب سا سوال ہوتا، کیونکہ علم الہی کے بارے میں صحابہ اللہ کے نبی کی تربیت سے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ہر شے اللہ کے علم میں ہے، اور ہر نبی جو نبی بن کر آئے، ہر نبی اللہ کے علم میں نبی تھے، پھر پیکر وجود میں ایک نبی بن کر کے لوگوں کے سامنے پیکر مچھلی میں تشریف لائے، یہ تو ان کو بھی معلوم تھا۔ ان کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا، اے اللہ کے نبی یہ ارشاد فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم الہی میں تو اللہ کے ہے، اللہ نے آپ کو فی الحقیقت آپ کو نبوت سے سرفراز کب فرمایا کہ نبوت دے دی گئی؟ جس طرح بعد میں انبیاء نبوت لے کر آئے، اس اعتبار سے فی الحقیقت کب آپ کے لیے نبوت ثابت ہوئی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، اے جابر
میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا جسم یعنی ان کا وجود بھی تیار نہیں کیا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ علم الہی کے علاوہ فی الحقیقت میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ تو ابتداءً نبوت سب سے پہلے اللہ کے آخری نبی کے لیے ثابت ہے، لیکن اللہ نے بھیجنا تھا پورے اہتمام کے ساتھ، مہمان خصوصی بنا کر، تمام میں شہرا کروا کر، سب میں اعلان کروا کر کہ سب جا کر ساری کائنات میں اعلان کرو۔ آدم بھی کرے، نوح بھی کرے، شیش بھی کرے، ابراہیم بھی کرے، اسماعیل بھی کرے، یعقوب بھی کرے، یوسف بھی کرے، ذوالیسع بھی کرے، سلمان بھی کرے، داؤد بھی کرے، عیسیٰ بھی کرے، موسیٰ بھی کرے۔ ہم نے 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء بھیجے وہ سب جائیں اور جا کر یہ اعلان کرتے رہے کہ تم سب کا کلمہ تو وہ ہے جو میری نسبت سے پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اس سے بھی اوپر کا ایک کلمہ ہے جو ہم سارے انبیاء پڑھتے ہیں، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک آخری نبی تشریف لائیں گے جن کے لیے ہم سے میثاق دیا گیا ہے، عالم ارواح میں خاص محفل میں کسی اور کو اس محفل میں شرکت کی اجازت نہیں تھی، کوئی امتی نہیں۔ جو انبیاء بنا کر کے بعد میں بھیجے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک انبیاء کی محفل ہے، عالم ارواح ہے۔ تمام نبیوں کی محفل میں وعدہ لیا جا رہا ہے ایک خاص، اور اس وعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ تم نے دنیا میں جانے کے بعد اپنے اپنے زمانے میں جو تبلیغ رسالت کرنی ہے، یاد رکھنا اگر تمہارے زمانے میں میرا آخری رسول تشریف لے آئے تو تم سب نے میرے آخری رسول پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے آخری نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ بولو تم سب اس بات پر وعدہ دیتے ہو؟ سب نے کہا ہم وعدہ دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ تم میں سے کسی کے زمانے میں اگر میرا آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء جلوہ فرما ہوگا تو تم سب نے میرے نبی کی تائید کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کی مدد و نصرت کرنی ہے۔ گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر کہ تم لوگوں نے ایک دوسرے کے سامنے اس بات پر وعدہ دیا ہے۔ سب ایک دوسرے پر گواہ ہو گئے۔ رب نے فرمایا ہے سنو، میں خدا بھی تم سب کے وعدے پر گواہی دیتا ہوں کہ تم سب نے میرے محمد کی تشریف آوری پر ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اب اس وعدے کے بعد جو اپنے وعدے سے پھرے گا تو وہ فاسقوں اور ظالموں میں سے ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے انبیاء نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے انبیاء وعدہ خلافی نہیں کرتے، اللہ کو یہ بھی معلوم ہے یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، یہ معصوم ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے ان کے زمانے میں بھیجنا بھی نہیں ہے، وہ تو تشریف لائیں گے سب سے آخر میں، لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے جو بہت سارے مقاصد اور اللہ کی حکمتیں ہیں، ان میں سے چند حکمتیں جو بزرگوں نے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ سب پر پتہ چل جائے کہ شان مصطفیٰ کس درجے خدا نے بلند فرمائی ہے۔ حالانکہ رب کو معلوم ہے کہ ان میں سے کسی کے زمانے میں میرا نبی تشریف نہیں لائے گا، حالانکہ رب جانتا ہے کہ میں نے اپنے آخری نبی کو بھیجنا کب ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ سب سے پیچھے وہ تشریف لائیں گے، لیکن پھر بھی میثاق لیا جا رہا ہے، گاڑا وعدہ لیا جا رہا ہے، کوئی اس محفل میں آنے نہ پائے۔ یہ محفل انبیاء ہے، یہ مجلس رسل اور انبیاء ہے،
کوئی اس محفل میں شرکت نہ کرنے پائے۔ آج ڈائریکٹ اللہ کے نبیوں سے اللہ کا کلام ہو رہا ہے اور وہاں میثاق لیا جا رہا ہے اور وہ میثاق دے رہے ہیں، پھر رب ایک دوسرے پہ گواہی بنا رہا ہے اور پھر خود بھی فرماتا ہے کہ میں بھی تم سب کے ساتھ گواہ ہوں، اور اس کے بعد جو پھر جائے تو ظالموں میں سے۔ یہ شان بیان کرنی ہے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میں نے جو آخری نبی بھیجنا ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، اس کو ہم نے کتنی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ محفل انبیاء ہے، محبوب مصطفیٰ بھی جلوہ فرما ہے، اور محبوب مصطفیٰ کی نعت اور ان کی شان بیان کرنے والی ذات کوئی اور نہیں بلکہ ذات خدا ہے، ذات خدا ہے۔ تو وہ نبی ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ایک دوسری سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، اور کائنات کی دوسری بڑی حقیقت کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا ہیں۔ یہ ساری کائنات کے رسول بن کر کے تشریف لائے، جو پہلے گزر چکے ان کے بھی رسول، جو آ چکے ان کے بھی رسول، جو آئیں گے ان کے بھی رسول۔